دیکھیں ایسے نہ کریں، تعریف تو بنتی ہے۔ بڑے بڑے جگادری حکمران پاکستان میں آئے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے نواز شریف سے لے کے عمران خان سے لے کے بے نظیر بھٹو سے لے کے خواجہ لیاقت ناظم الدین سے لے کے نوابزادہ لیاقت علی خان سے لے کے ایوب خان سے لے کے ضیاء الحق تک اور پرویز مشرف تک، نہ جانے کس کس نے پاکستان کی کرسی سنبھالی ہے، لیکن جو کام شہباز حکومت نے کر دکھایا وہ کوئی بھی نہیں کر سکا۔ سبحان اللہ، واری جائیے، صدقے جائیے اس آئینی بینچ کے۔ جرنیلوں کو کیوں خیال نہ آیا؟ وہ بھی ایک آئینی بینچ ہی بنا لیا کرتے۔ وہ کیوں پی سی او کے لیے اتنے جتن کرتے تھے، ججوں کے ساتھ لڑائیاں کرتے تھے؟ کوئی جج حلف اٹھاتا تھا، کوئی نہیں اٹھاتا تھا، ججوں کو زبردستی رخصت کر کے گھر بھیجنا پڑتا تھا، بدنامی الگ ہوتی تھی جرنیلوں کی کہ جی یہ ججوں سے زبردستی جعلی حلف اٹھوا رہے ہیں، آئین کو پامال کر رہے ہیں۔ وہ کچھ بھی نہ کرتے، آئین کو ویسے کا ویسے ہی پڑا رہنے دیتے، خاموشی سے ایک آئینی بینچ بنا دیتے سپریم کورٹ میں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سارے مسئلے حل، سارے دروازے کھل جاتے۔ شہباز حکومت کی دانائی اور فراست کو آدم نذیر تارڑ صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی متانت کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ یہ تو پوری قوم کو شکر گزار ہونا چاہیے مولانا فضل الرحمان کا کہ انہوں نے آئینی عدالت نہیں بننے دی، بات صرف آئینی بینچ تک محدود ہو گئی، ورنہ شاید جو کام اپنے جسٹس امین الدین خاموشی سے کر رہے ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بول بول کے کر رہے ہوتے، اور ٹی وی کے ٹکرز میں آ کر کر رہے ہوتے، اور اپنی مشہور زمانہ متنازعہ شخصیت کے طفیل پورے ملک کے میڈیا کو ہائی جیک کر کے کر رہے ہوتے۔ یہ تو بھلا ہو جسٹس امین الدین کا کہ وہ لفٹ ہی نہیں کراتے کسی ضابطے کو، اور خاموشی سے چپ چپیتے سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف آنے والی درخواست کو انہوں نے 2 دن میں اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہم نے آپ سے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ اب ہم خیال کا چکر ہی نہیں رہا۔ اب جتنی بھی درخواستیں ہیں سب کے متعلق ابھی سے سننے کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ فیصلے ہی آئیں گے، یعنی بات ہی ختم ہو گئی نا، جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ جب کوئی کیس سپریم کورٹ میں جاتا تھا تو سب کی نظریں لگ جاتی تھیں کہ بینچ کون سا بنے گا، اور اس بینچ میں کتنے بندے پرو اسٹیبلشمنٹ خیالات رکھنے والے ہوں گے، کتنے بندے اینٹی اسٹیبلشمنٹ خیالات رکھنے والے ہوں گے۔ پھر جس گروپ کا، جس ہم خیال رکھنے والے گروپ کا پلڑا بھاری ہوتا تھا بینچ میں، تو سیاسی پنڈت پیشگوئیاں شروع کر دیتے تھے کہ جی اس طرح کا فیصلہ آئے گا۔ اب تو وہ جھگڑے ہی ختم ہو گئے، اب تو سب کو پتا ہے آئینی بینچ ہے۔ سبحان اللہ، آئینی بینچ مطلب پورے کا پورا پرو اسٹیبلشمنٹ بینچ۔ سبحان اللہ، واری جائیے ذہانت کے شہباز حکومت کی۔ اب سب کو پتا ہے کہ اس بینچ میں ہر فیصلہ، اسی کے پاس ہر مقدمہ جائے گا جس کا تعلق طاقت کے ایوانوں سے ہوگا، اور اس کا فیصلہ ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہی آئے گا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو وہ جو ایک انتشار تھا، ایک جو ذہنی مشق ہوتی رہتی تھی، ایک جو پریشانی اور تشویش رہتی تھی دونوں پارٹیوں کے، جو دل دھڑکتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں فیصلہ رائٹ کے حق میں آئے گا کہ لیفٹ کے، وہ جھگڑا قصہ ہمیشہ کے لیے تمام ہو چکا۔ اب سب کو مبارک ہو، ہمیشہ سے اس نام نہاد بینچ سے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہی آئے گا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بھاڑ میں جائے پاکستان کا آئین، بھاڑ میں جائے سارے اصول اور قانون، بھاڑ میں جائے پوری دنیا کی جورسپروڈنس کی مثالیں۔ بس آئینی بینچ بنا کر شہباز حکومت نے وہ کام کر دکھایا جو 4 ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹرز بھی نہیں کر سکے۔